زندیق کہے گا تو اسے زندیق کہے گا۔ تقی عثمانی پر تو بات نہیں رکے گی، اور جو اس نے کہا کہ کوئی مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا، اور یہ کہا کہ تم ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے تھے، جو کچھ بھی اس نے کہا وہ سارے کا سارا تقی عثمانی کے بعد اشرف علی تھانوی پہ فی حالت البعد روحی کن ترسلها تقبل الارض انی وہی نائبتی وہذی دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی، کہ دوری میں تمہیں روح بھیجتا تھا جو آستان کو چوم کے چلی جاتی تھی، اب میں خود آیا ہوں، یہ جسموں کی حاضری کا وقت ہے، تو پھر اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیے تاکہ میں اس کو بوسہ دے سکوں۔ بڑے چیلنج کرتا رہتا ہے مناظروں کے گھر بیٹھے، تو میں اس کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ تم تو اس لیول پر ابھی نہیں آئے کہ ہمیں یا ہمارے کسی کو تم چیلنج کرو، پہلے اپنے گھر میں تو تم پھیرا مارو، ان پر تو فتوے لگاؤ۔ کیا یہ تمہیں اس لائق سمجھتے ہیں کہ تم ان کے مسلک دیوبند کی ترجمانی کرو؟ پچھلے دنوں کراچی کے دیوبند کے جو اس وقت ان کے بقول شیخ الاسلام بھی ہیں، مفتی اعظم بھی ہیں، تقی عثمانی نے ایک تقریر کی، اور اس کے رد میں پھر انہی کے ایک مناظر نے اس کا شدید رد کیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہا کہ یہ جعلی شیخ الاسلام ہے اور یہ نام نہاد مفتی اعظم ہے، بلکہ زندیق تک کے لفظ اس کے بارے میں بولے۔ ویسے تو انہی کا منہ اور انہی کی چپیڑ، اس میں ہمیں مداخلت کی ضرورت نہیں، لیکن جس موضوع پر یہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، وہ موضوع ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد از وصال حیات مبارکہ کا ہے۔ تو اس بنیاد پر کیونکہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے ہیں کہ ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ و تابندہ ہیں، اور اس موضوع پر، اس عقیدے پر پھر آگے اور سے بہت سے عقائد مرتب ہوتے ہیں، اور حقیقی طور پر ختم نبوت کی جو تشریحات ہیں ان کا بھی اس کے ساتھ کافی مضبوط تعلق ہے۔ تقی عثمانی نے اپنی تقریر میں کہا، آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے، بہت مدت تک مدینہ طیبہ جانے کی خواہش تھی، آرزو تھی، ہر مسلمان کو ہوتی ہے، وہ تو اللہ والے بزرگ تھے، ان کو تو کتنی ہوگی، لیکن سالہ سال کی خواہش کے بعد موقع ملا ایک دن حاضری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے، تو وہاں بے ساختہ جا کر دو شعر پڑھے۔ شعر کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں دور سے، جب میں آپ سے دور تھا تو میں اپنے روح کے ذریعے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا کرتا تھا، اللہم صلی علی سیدنا، درود کے ذریعے سلام بھیجا کرتا تھا، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع مجھے عطا فرمایا کہ میں خود آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں، فامدد یدیک لکی تحظی بہا شفتی، تو یا رسول اللہ اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دے۔ یہ شعر پڑھ تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا، احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس ہے۔ اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا، لیکن
جب یہ واقعہ ہو چکا تو شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے کیا کیا؟ اس واقعے کے بعد جا کر سب مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ گئے اور کہا کہ جتنے لوگ ہیں میں سب کو قسم دیتا ہوں کہ میرے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے گزرے، میرے اوپر پاؤں رکھ کے گزرے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عظیم الشان واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے تو اس سے میرے دل کے اندر یہ کبر نہ پیدا ہو جائے کہ میرا تو مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفت مبارک میرے سامنے ظاہر ہو۔ یہ اپنی اصلاح کی فکر کہ جب حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی قدس سر العزیز رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ روضہ اقدس پر مواجہ شریف کے سامنے جا کر اپنی محبت کا اظہار اشعار کی شکل میں کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہاتھ باہر آیا اور انہوں نے اس کو بوسہ دیا۔ یہ بات تقی عثمانی نے اپنی تقریر میں کی۔ اس کے رد کے اندر ان کا ایک بزام خیش مناظر اس نے تقی عثمانی کو یہ کہا کہ ممبر پر یہ مفتی بیٹھ کے جھوٹ بول رہا تھا۔ کل میں نے کراچی کے ایک مفتی کا کلپ سنا، میں حیران ہو گیا، جس کو شیخ الاسلام بولتی اور کوئی اس کو بڑا متقی اور تقی کہتا ہے، کانا تقیہ، اور بڑا مفتی صاحب ہے اور سب اس کی تعریفیں کرتی ہیں۔ وہ مفتی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا تھا، شیخ الاسلام صاحب، اور وہ جھوٹ کیا کہ فلانا بزرگ نبی کریم علیہ السلام کی قبر پہ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں جب دور تھا تو اپنا جسم بھیجا، اپنا روح بھیجا کرتا تھا سلام کے لیے، اور اب آپ کے روضہ پہ آ کے میں نے جسم کو حاضر کیا ہے، لہذا مہربانی فرماؤ ہاتھ باہر نکالو تاکہ میں مصافحہ کر لوں۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا اور اس بزرگ نے مصافحہ کیا، ہزاروں آدمیوں نے دیکھا۔ تو انتہائی لحاظ کے ساتھ کراچی کے مفتیوں سے میرا سوال ہے کہ اس واقعہ کی صحیح سند پیش کرو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے شیخ الاسلام اور حضرت اقدس کہلاتے ہوئے کہ ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو، اور جھوٹ بھی ایسا، یہ کس حدیث میں واقعہ آیا؟ یہ مورخین لکھتے ہیں، تو کون سا جھوٹ ہے جو مورخین نے نہیں لکھا؟ اور مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ جس آدمی کو ہم بڑا معتدل سمجھتے ہیں باقی مولویوں میں سے، مفتی تقی، یہ وہ بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے گزارش مفتی تقی کی خدمت میں بھی یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے مفتی ہو کر یہ جھوٹ بولتے ہوئے خدا سے نہیں ڈرے؟ تجھے اپنی آخرت کا کوئی فکر نہیں ہوا؟ ایسے جھوٹ خرافات بکتے ہوئے تیرے ان جھوٹوں دوسرے جو عام جن کی مثال کمثل الکلب ہے وہ جھوٹ بولتے، تو ان کے جھوٹ کی تو حیثیت نہیں۔ لوگ تمہیں تو جسٹس بھی کہتی ہیں، اور کراچی کے مولوی تمہیں شیخ الاسلام بھی کہتی ہیں، حضرت اقدس بھی کہتی ہیں، اور تم ممبر پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نکلا۔ کم از کم ہم تو طالب علم ہیں، فتاوی علماء بلد الحرام اٹھا کے دیکھ۔ فتاوی علماء بلد الحرام میں یہ سوال ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلانا بزرگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روضہ اقدس سے نکالا، تو یہ کیسا واقعہ ہے؟ تو فتاوی علماء بلد الحرام میں صاف لکھا ہے یہ زندیقوں کی بات ہے، کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا۔ اب ایسے جھوٹ جس پر ہم اتنے ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مفتی صاحب کو رجوع کی توفیق دے کہ اتنے بڑے مفتی ہو کر آپ کی ان تقریروں سے عوام الناس کا ستیہ ناس ہوگا، وہ گمراہ ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگلی بیان میں اس سے رجوع کریں اور صاف کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ واقعہ ثابت نہیں۔
حضرت فاطمہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا. وہ رفائی بزرگ پتہ نہیں وہ مسلمان ہی تھا یا نہیں, سوفڑ سا. اور جن صحابہ کے ایمان کی اللہ نے گارنٹی دی, اولئک ھم المؤمنون حقا, کسی صحابی کے لیے بھی آپ کا ہاتھ نکلا؟ کیوں نہیں نکلا؟ رفائی کے لیے نکلا. میں حیران ہوں کہ بدعت کی چھاپ ایسے لگتی ہے کہ دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں رہتا. کبھی سوچا ہی نہیں. اچھا پھر رفائی صحابی بن گیا تھا تو بابا ہم کسی کو اس طرح معاف نہیں کرتے جو پیغمبر کے دین کی دھجیاں بکھیرتا جائے اور تم اوپر اس کو کوڈ دیتے جاؤ. شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی اعظم اور جسٹس ٹیرسٹس وہ اس سٹیج سے بچ نہیں سکتا جب تک رجوع نہیں کرے گا. ہم کچھ عرصہ انتظار کریں گے کہ مفتی صاحب کو اللہ رجوع کی توفیق دے اور صاف عوام کے سامنے کہہ دے کہ میرے سے غلطی میں نے جھوٹ بولا ہے, وہ بے سند واقعہ ہے, اس واقعے کی کوئی سند نہیں. اور اگر نہیں تو پھر مفتی صاحب تو بڑے عالم ہیں, مفتی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے اس واقعہ کی صحیح سند پیش کرو, باسند صحیح اس واقعہ کو لاؤ تاکہ ہم دیکھیں. تو بہرحال ساتھ یہ کہا کہ اس کو شرم آنی چاہیے تھی کہ لوگ اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں اور حضرت اقدس کہتے ہیں, اور یہ منبر پر بیٹھ کے جھوٹ بولتا رہا. اور اسے کہا کہ تم اپنی آخرت کی فکر کرو کہ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. اور پھر اس نے کراچی کے جتنے بھی دیوبندی مفتی ہیں ان سب کو کہا, علماء کو, کہ یہ جس کو تم نے شیخ الاسلام بنایا ہوا ہے اس کا تو عقیدہ بڑا غلط ہے, اور کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا. یعنی حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رحمہ اللہ تعالی والی بات اس نے کہا کہ کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا. اور ساتھ یہ کہا کہ یہ زندیقوں کی بات ہے. اور پھر تقی عثمانی کو اس نے دعوت رجوع دی کہ تم اس سے اگلی تقریر میں توبہ کرو اور معافی مانگو. رجوع کا مطلب پھر یعنی یہی بنا کہ تم غیر مسلم ہو گئے ہو, یعنی جو ان کا آپس کا نظام ہے تو تم نئے سرے سے کلمہ پڑھو اور معافی مانگو. اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نہیں آیا تو شیخ احمد کبیر رفائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے آ سکتا. یہ اس نے اپنی طرف سے ایک بھونڈا قیاس بھی پیش کیا. اس نے اس میں یہ بھی کہا کہ یہ واقعہ جو تم نے بیان کیا ہے یہ کس حدیث میں ہے اور اس کی صحیح سند پیش کرو. کہتا ہے کس حدیث میں یہ واقعہ آیا ہے. تو چونکہ ان سارے لفظوں پر آگے بحث ہونی ہے اس واسطے اس کے لفظ جو ہو تھے میں نے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے. تو سب سے پہلے تو یہ جو حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رحمہ اللہ تعالی کی حاضری کا واقعہ ہے, یہ محض واقعہ ہی نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے اور ساتھ ایک عظیم ولی کی کرامت بھی ہے. فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 370 پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے اس کا ذکر کیا کہ شیخ احمد کبیر رفائی کیونکہ عراق میں رہتے تھے تو جب کوئی بندہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتا تھا تو اسے سلام دے کر بھیجتے تھے. تو اس موقع پر وہ خود حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے اشعار میں اس چیز کا اظہار کیا کہ روح میری تو پہلے بھی آتی رہتی ہے, اب میرا جسم حاضر ہوا ہے, تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ روحانی اور جسمانی حاضری میں کچھ فرق ہو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیں تاکہ میں اس کو بوسہ دے سکوں. اشعار یہ ہیں فی حالت البعد, جب میں دور تھا روحی کنت ارسلھا
تو میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا. ماضی استمراری ہے کہ یعنی بار بار میں نے روحانی حاضری تو دی. تو وہ روح جب میں بھیجتا تھا تو وہ کیا کرتی تھی؟ تقبل الارض عنی وہی نائبتی، تو وہ میری طرف سے آ کر سرزمین مقدس کو چوم کر واپس چلی جاتی تھی. وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ کا اب یہ جو وقت ہے یہ جسم کی حاضری کا وقت ہے. فَمْدُدْ يَمِينَكَ، تو اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی تحظیٰ بہا شفتی، تاکہ اس ہاتھ مبارک کو چوم کے میرے ہونٹ بلند رتبہ ہو سکیں اور میں اپنی پیاس بجھا سکوں. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ہاتھ باہر نکالے تاکہ میں ان ہاتھوں کو بوسہ دے سکوں. فخرجت الیہ الید الشریفہ فقبلہا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ قبر پرنور سے باہر آ گیا. ابھی اس واقعے کی مزید تفصیل ہے کہ جس وقت میں یہ فتاوی رضویہ دکھاتا جاؤں گا تو وہ بولا مناظر تو بولا ہو جائے گا کہ مجھے تو تم فتاوی رضویہ دکھا رہے ہو، میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. چلو ان کے لیے تو میرے پاس ان کے مذہب کا بانی اشرف علی تھانوی بھی موجود ہے. اب زندیق کہے گا تو اسے زندیق کہے گا، تقی عثمانی پر تو بات نہیں رکے گی. اور جو اس نے کہا کہ یہ مسلمان، کوئی مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا، اور یہ کہا کہ تم ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے تھے، اور یہ جتنے جو کچھ بھی اس نے کہا وہ سارے کا سارا تقی عثمانی کے بعد اشرف علی تھانوی پہ بالکل آ کے حملہ ہو رہا ہے. یہ جلد نمبر 5 ہے، الافادات الیومیہ، ملفوظات حکیم الامت، جو ان کا حکیم الامت ہے اشرف علی تھانوی. یہاں پر 5ویں جلد میں 244 صفحہ ہے. اس کے اندر یہ موضوع چل رہا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں جب ان کی کوئی بڑی بات لوگوں کے سامنے آ بھی جائے تو وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تکبر نہ آئے، بڑائی نہ آئے. اس موضوع کو بیان کرتے کرتے اشرف علی تھانوی نے لکھا، چنانچہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور شدت شوق میں یہ اشعار پڑھے. وہی فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظیٰ بہا شفتی. یہ دونوں شعر لکھے یعنی ملفوظات کے اندر موجود ہیں اشرف علی تھانوی کے. ساتھ لکھا ہے فوراً ہی حضرت کا دست مبارک مزار مبارک سے باہر ظاہر ہو گیا. فوراً انہوں نے دوڑ کر بوسہ دیا حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور بے ہوش ہو گئے. اس وقت حضور کے دست مبارک کے نور سے سورج بھی ماند ہو گیا تھا. یعنی 555 ہجری تھی، لیکن ابھی تک دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اتنی تیز تھی کہ جب قبر مبارک سے ہاتھ مبارک باہر آیا تو دن دہاڑے سورج کی روشنی پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی روشنی غالب آ گئی. اب اس نے بکروی نے بلا وجہ اس کا رد نہیں کیا، یعنی ان کے تو مسلک کی ہر بنیاد اس پر زلزلہ آتا ہے کہ پہلے یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں، سن کے سمجھ لیتے ہیں، پھر جو کوئی اپنی گزارش کرتا ہے سرکار پوری بھی کر دیتے ہیں، اور پھر جو یہ دن رات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم جیسے بشر ہیں، ہم جیسے بشر ہیں، مٹی کے ہیں، تو اس عقیدے کا رد ہے کہ یہ تو ہاتھ مبارک 555 ہجری میں بھی اتنا چمک رہا تھا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ گئی.
اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ اس وقت 90,000 آدمی کا مجمع تھا، یعنی اس کے راوی اتنے زیادہ ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں چونکہ حج کا موقع تھا تو 90,000 کا مجمع تھا، جس میں بڑے بڑے کتب اور غوث ابدال اوتاد بھی موجود تھے۔ حاضرین میں سے ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ اس وقت تم کو کچھ رشک ہوا تھا، یعنی یہ کیا تمہارے اندر بھی ہے کہ کاش کہ میرے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک باہر نکلتا؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں بیچارہ کیا چیز ہوں، اس وقت تو فرشتے رشک کر رہے تھے۔ یعنی یہ اشرف علی تھانوی نے مزید وضاحت کر دی اس واقعے کی کہ فرشتے بھی رشک کر رہے تھے۔ پھر جس وقت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آیا، اندیشہ ہوا کہ میں کہیں مخلوق کی نظر میں بڑا نہ ہو جاؤں، تو تمام 90,000 کے مجمع کو اللہ کی قسم دے کر فرمایا کہ میں زمین پر لیٹتا ہوں، سب میرے اوپر سے پھاند کر جائیں تاکہ یعنی میں عاجز بن جاؤں کہ میرے اوپر سے تم گزرو گے تو یہ بظاہر جو بڑائی ہے، میرا تکبر ختم ہو جائے گا، جو اندیشہ ہے کہ کہیں پیدا نہ ہو۔ تو کثرت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اس طرح گزرے، مگر بعض بزرگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر ایسا کرتے تو ہم پر خدا کا قہر نازل ہو جاتا۔ یہ ہے بزرگوں کی شان، کیا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ اشرف علی تھانوی ادارہ تالیفات اشرفیہ بیرون بورڈ گیٹ ملتان کی یہ چھپی ہوئی 5ویں جلد، اور اس کے اندر یعنی جس بنیاد پر یہ تقی عثمانی کو زندیق کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا، اور کہا کہ یہ جھوٹ ہے، تو وہ بات بلکہ کچھ اضافے کے ساتھ اشرف علی تھانوی کے ہاں سے بھی برآمد ہو گئی۔ تو یہ اصل میں یہ ہر ان کا جو بعد والا جنم ہوتا ہے وہ پہلو سے گمراہی میں فاسٹ آتا ہے۔ یعنی وہ جب اشرف علی تھانوی بول رہا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی اپنے نظریات سارے سامنے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر جس نے لکھا چھاپا سب کچھ، اور اسی بنیاد پر تقی عثمانی نے بیان بھی کر دیا۔ لیکن یہ جو ان کے اندر مماتی گروپ ہے، مماتی، اب فضائے اہل سنت میں ڈرون مماتیوں کا سامنے آیا ہے، تو یہ جو مماتی گروپ ہے ان کو اب یہ بھی برداشت نہیں، چلو کسی نے بیان کر دیا ان میں سے تو چپ کر جائیں، یہ آگے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان تو بیان ہی نہیں کر سکتا، اور یہ کہ یہ زندیق ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم آخرت کی فکر کرو اور تم اس سے توبہ کرو، اور یہ کس حدیث میں آیا ہے۔ اب اس صورتحال کے پیش نظر ہم نے ان کو آئینہ دکھانے کے لیے اشرف علی تھانوی پیش کر دیا ہے۔ اب قانون کے لحاظ سے تو ہمیں اور کسی حوالہ کو پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ اشرف علی تھانوی سے کلیئر ہو کے پھر ہماری طرف آئیں، اس پہ سارے فتوے لگائیں اور ان کی صراحت کریں، اور جو تقی عثمانی کو رجوع کی دعوت دی اب یہ تو رجوع بھی نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد پھر کوئی شوق ان کو ہو مناظرے کے چیلنج کا یا واہیات بولنے کا، کیونکہ وہ بظاہر اس کو حیات کہتے ہیں لیکن ہے واہیات، پھر جو ہے وہ آگے بڑھے۔